السلام علیکم جی۔ تو ہمارے پاس جو آج کی سٹوری ہے وہ ہے ایک بھالو کی، جس کا نام تھا رنگا بھالو۔ رنگا بھالو اپنی سستی کی وجہ سے جنگل بھر میں نالائق اور نکما مشہور تھا۔ جنگل کا قانون تھا کہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کا کھانا نہیں چرائے گا بلکہ خود محنت کرے گا۔ لیکن اب بھلا رنگا کو یہ بات کون سمجھاتا؟ اسے جس نے بھی سمجھایا وہ سمجھا کر تھک گیا۔ وہ کبھی کسی کی مچھلیاں چرا لیتا، کبھی شہد کی مکھیوں کو بھگا کر ان کا شہد ہڑپ کر جاتا۔ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ کئی بار پٹ بھی چکا تھا، لیکن رنگا کو باز آنا تھا نہ آیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سردیوں کی ایک رات بھوک سے رنگا کا برا حال تھا کہ اچانک اسے درخت پر بھن بھن کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو اسے شہد کا چھتا نظر آیا۔ اب تو رنگا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ شہد کی مکھیوں نے جب رنگا کو دیکھا تو وہ ڈر گئیں۔ آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے۔ تمام مکھیاں اپنی رانی کی بات مانتی ہیں۔ رانی نے بھالو سے کہا کہ وہ سارا شہد نہ لے جائے بلکہ جتنی اسے بھوک ہے اتنا شہد لے لے۔ وہ چاہتا تو وہ شہد کا سارا چھتا لے جاتا، لیکن اس وقت وہ مکھیوں سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہد کی مکھیوں کا ڈنگ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ رنگا نے چالاکی سے کہا، ایک شرط پہ ایسا کروں گا، مجھے جب بھی بھوک لگے گی مجھے شہد دیا جائے گا۔ رانی نے اس وقت اپنا چھتا بچانے کے لیے حامی بھر لی، لیکن بعد میں رانی کو اندازہ ہوا کہ رنگا ان کی محنت مفت میں ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دن تک یوں ہی چلتا رہا۔ رنگا نے ایک مرتبہ بڑا مرتبان چرا لیا۔ شہد کی مکھیاں روزانہ شہد مرتبان میں ڈالتی رہیں اور رنگا مزے سے مفت کا شہد کھانے لگا۔ مفت کا کھانا کھانے میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ جب کبھی شہد کم ملتا یا دیر سے ملتا تو رنگا بھالو زور زور سے چیخیں مار کر درخت کو ہلا کر رانی کو ڈراتا۔ رانی نے بھالو کی اس بدماشی سے تنگ آ کر ایک دن تمام مکھیوں کو جمع کیا اور کہا، رنگا کی بدماشی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ہم سے زبردستی ہمارا کھانا لے جاتا ہے اور خود سارا دن کاہلوں کی طرح پڑا رہتا ہے۔ جو جانور ایسا کرتا ہے وہ جنگل والوں کے لیے بدنما داغ ہے، ہمیں اسے سبق سکھانا چاہیے۔ مکھیوں نے آواز لگا کر رانی کو ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دوپہر میں رنگا پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ رانی نے اس موقع پر دیگر جانوروں سے رابطہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ بندر بھی رنگا سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ ان کے کیلے کھا جاتا تھا۔ بندروں نے بھی رانی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ دوپہر کے وقت رنگا شہد ملنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تک ایک مکھی بھی شہد لے کر نہیں آئی تھی۔ اس سے غصہ آنے لگا۔ رنگا غصے سے چیختا جیسے آج وہ درخت ہی گرا دے گا۔ اچانک اسے ایک مکھی آتی دکھائی دی۔ رنگا اسے برا بھلا کہنے لگا، میں تو سب کو رانی سمیت مار ڈالوں گا۔ رنگا اب بہت ہو چکا، تمہیں اس بدماشی سے باز آنا ہوگا۔ رانی کی آواز آئی، تمہاری یہ جرت کہ مجھے سمجھاؤ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ ڈرپوک رانی۔ ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ اسے بہت ساری شہد کی مکھیوں کا شور سنائی دیا۔ اوف، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ رنگا کہتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا تو اس کا پیر پھسلا اور وہ درخت سے نیچے گر گیا۔ شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اوف، آئی اوئی، میں مر گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اوف، بچاؤ بچاؤ کوئی مجھے۔ رنگا چیخنے لگا، لیکن اب کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف بندروں نے بھی ناریل توڑ توڑ کر مارنا شروع کر دیے۔ 2 ناریل ہی بھالو کو لگے جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ درد سے کراہتے ہوئے بھاگ گیا۔ ایسا بھاگا کہ پھر کسی کو نظر نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے سر سے خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کوئی کہتا تھا کہ اس نے جنگل چھوڑ دیا،
مگر خیر مکھیوں اور جنگل کے باقی جانوروں کی اس سے جان چھوٹ گئی۔ تو جی یہ تھی آج کی سٹوری، اور اس میں آپ نے کیا لیسن سیکھا کہ دوسرے جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ اس کا بدلہ اچھے سے دینے کی کوشش کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو دھونس اور دھمکیوں سے ڈرائیں۔ اوکے جی یہ تھی آج کی سٹوری۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور گڈ سٹوریز۔